یا علی مدد تمام جماعت کو ہماری طرف سے۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنی تھی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ اور چینلز بھی بن گئے ہیں اسماعیلی ایسنس یا اسی طرح کے ناموں سے، تو بس یہ صاف کرنا تھا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے آفیشیل صرف 3 چینلز ہیں، وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کے لنکس بھی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اسماعیلی ایسنس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں تاکہ اسماعیلی عقیدے کی تعلیمات اور حکمت سے مسلسل مستفید ہو سکے۔ چلیں اب آتے ہیں آج کے موضوع پر۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص روحانی مشق کا آپ کہہ لیں گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو اسماعیلی روایت میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ صبح سویرے تقریباً 4 سے 5 بجے کے درمیان اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت گہری روحانی وابستگی، غور و فکر اور شاید روشنی پانے کا ایک خاص لمحہ ہے۔ جی بالکل، یہ یقیناً ایک بہت اہم موضوع ہے۔ رات کی عبادت کا تصور تو ویسے پوری اسلامی روایت میں ہے، لیکن خاص طور پر یہ دیکھنا کہ اسماعیلی طریقے میں یہ کیسے جاری ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اور آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ اس عمل کی جڑیں کہاں ہیں، ابتدائی اسلام میں، قرآن میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، اور پھر اسماعیلی تناظر میں اس کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ تو شروع کریں؟ ضرور ضرور، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ تہجد، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ہجود سے ہے، یعنی نیند۔ تو تہجد کا مطلب ہوا نیند کو چھوڑنا عبادت کے لیے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ ہجود نیند ہے اور تہجد کا مطلب ہے نیند کو ترک کرنا، خاص طور پر عبادت کی خاطر۔ اور دیکھیں یہ لفظ خود ہی کتنا معنی خیز ہے۔ یہ صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ ایک شعوری کوشش ہے، ایک قربانی ہے، یعنی آپ آرام کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس میں ارادہ، نیت، لگن، یہ سب شامل ہیں۔ صحیح۔ اور قرآن پاک میں بھی تو رات کو اٹھنے کی تاکید ملتی ہے نا؟ جیسے سورۃ المزمل کی شروع کی آیات، اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ جی بالکل، آیات 1 سے 6۔ مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور پھر آگے جو فرمایا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہاں، اور یہ حصہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، نفس کو سخت پامال کرنا؟ یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ اشہد وطا، یعنی یہ نفس پر زیادہ بھاری ہے، اس پر قابو پانے کا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ دیکھیں دن میں تو ہم دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، رات کی خاموشی میں جب نفس آرام چاہتا ہے اس وقت عبادت کے لیے اٹھنا، یہ نفس کو ڈسپلن میں لاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ اچھا، اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے، یعنی اقوم قیلہ؟ جی، اقوم قیلہ، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو بات کی جاتی ہے، یعنی دعا، ذکر، تلاوت، وہ زیادہ سیدھی، زیادہ مؤثر، زیادہ دل میں اترنے والی ہوتی ہے۔ شاید اس لیے کہ ذہن زیادہ حاضر ہوتا ہے، دنیا کا شور کم ہوتا ہے، تو آپ کی توجہ، آپ کا فہم وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ ذہنی یکسوئی ہے جو دن میں ملنا مشکل ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، ایک اور آیت بھی ہے، سورۃ الاسراء کی آیت 79، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا وعدہ لگتا ہے۔ جی ہاں، مقام محمود یعنی تعریف کیا گیا مقام، ایک بہت بلند مرتبہ ہے۔ یہ آیت رات کی عبادت کو صرف ایک اضافی نیکی نہیں بتاتی، بلکہ اسے روحانی ترقی اور اللہ کے ہاں ایک خاص اونچا مقام پانے کا ذریعہ قرار دیتی ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ یہ غیر معمولی روحانی بلندی اور قربت کا مقام ہے۔ تو قرآن میں تو واضح تاکید اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب اگر ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کا بڑا حصہ، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات عبادت میں گزارتے تھے۔ جی بالکل، یہ آپ کا معمول تھا، ایسا نہیں کہ کبھی کبھار کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھ کر ذکر اور تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک حدیث نقل کی ہے جو اس کی اہمیت کو اور واضح کرتی ہے۔ تم پر رات کی عبادت
تہجد لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ رات کی عبادت خدا کے قریب کرتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ اس میں تو کتنے سارے فائدے گنوائے گئے ہیں، روحانی بھی، جسمانی بھی۔ بالکل، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں، خدا سے قربت یہ روحانی فائدہ ہے، گناہوں کا کفارہ اخلاقی اور روحانی پاکیزگی، جسم سے بیماری دور کرنا یہ جسمانی صحت کا پہلو ہے، اور گناہ سے روکنا یہ عملی زندگی میں تقویٰ کا پہلو ہے۔ تو یہ ایک مکمل نظام ہے جو انسان کی پوری شخصیت پر، اس کے ظاہر اور باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ واقعی جامع ہے۔ اچھا، امام غزالی ایک اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو نماز پڑھتے ہوئے نیند سے مغلوب ہو جائے، سو جائے، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، تو بھی اس کی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند صدقہ شمار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت تھی، آپ اٹھے لیکن تھکن غالب آ گئی، تو بھی آپ محروم نہیں رہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت اور حوصلہ افزائی ہے۔ بالکل، اور ایک اور قول بھی ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی عبادت تہجد ہے۔ جی، اس سے اس کا مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ فرض تو لازم ہے، وہ بنیاد ہے، لیکن نفلی عبادات میں جو انسان اپنی محبت اور شوق سے کرتا ہے، ان میں سب سے اونچا درجہ تہجد کا ہے۔ یہ اس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو قرآن اور سنت نبوی سے تو اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ اب ذرا ائمہ کرام کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے، جو شخص رات کو بہت زیادہ سوتا ہے وہ اپنے اعمال کا کچھ حصہ کھو دیتا ہے، جسے وہ دن کے وقت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، ظاہر ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رات کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، خاص طور پر پچھلا پہر، جب ایک خاص قسم کی روحانی کیفیت، ایک خاص برکت ہوتی ہے۔ اس وقت جو سکون، جو قربت، جو معرفت حاصل ہو سکتی ہے، وہ شاید دن کے شور و غل میں، دنیاوی مصروفیات میں ممکن نہ ہو۔ تو جو اس وقت سوتا رہا، وہ اس خاص روحانی تجربے سے، اس خاص فیض سے محروم رہ گیا۔ اور وہ چیز ایسی ہے جسے آپ دن میں کسی اور عمل سے ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ہر وقت کا اپنا رنگ ہے۔ یہ بات تو سوچنے والی ہے۔ اچھا، پھر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی طرف سے ایک روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اے عمران کے بیٹے، جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب رات چھا جاتی ہے تو مجھے میری عبادت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو بہت سخت بات ہے، محبت کے دعوے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ جی، یہ اصل میں خلوص اور سچائی کا امتحان ہے۔ دیکھیں، دن میں تو انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی عبادت کر سکتا ہے یا معاشرتی دباؤ میں، لیکن رات کی تنہائی میں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں، جب آپ اپنے بستر کے آرام کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے محبت کے دعوے کی سچائی کا ثبوت بنتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کتنا حقیقی، کتنا ذاتی اور گہرا ہے۔ صحیح۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا، آدھی رات کی عبادت سے محروم نہ رہو، کیونکہ یقیناً اصل نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو اسے کھو دیتا ہے۔ اصل نقصان اٹھانے والا، یہ الفاظ واقعی وزن رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت، ایک عظیم موقع سے محرومی ہے۔ گویا امام ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی قدر کرو، اس سے ضائع مت کرو، ورنہ حقیقی خسارے میں رہو گے۔ تو اب ان تمام حوالوں کو، قرآن، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء اور پھر ائمہ کرام کی تعلیمات، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں اسماعیلی طریقے میں رائج صبح 4 سے 5 بجے کی عبادت کی طرف۔ یہ عمل ان روایت سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں براہ راست انہی روایات کا ایک تسلسل ہے، ایک عملی شکل ہے۔ اسماعیلی طریقہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، اسلام کے باطنی پہلو یعنی باطن پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تو یہ جو رات کی یا صبح صادق سے پہلے کی عبادت ہے، اسے روحانی بیداری اور غور و فکر کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ظاہری دنیا ابھی سوئی ہوئی ہے، لیکن باطنی دنیا یعنی انسان کی روح بیدار ہونے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع پاتی ہے۔ یعنی یہ باطن کی تلاش، نور،
یعنی الہی روشنی کا حصول اور معرفت نفس یعنی خود شناسی ان سب سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل، یہ عمل انہی گہرے روحانی تصورات کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان دنیا کے جاگنے سے پہلے خود جاگے، اپنی روح کو بیدار کرے، اور یہ اندرونی روشنی اور خود شناسی کی طرف ایک سفر ہے۔ اور قرآن کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ رات کو اللہ کی یاد میں کھڑے ہوں۔ تو یہ ایک بہت گہرے اور پرانے روحانی ورثے کا حصہ ہے۔ یقیناً یہ اسی ورثے کا عملی اظہار ہے، اور خاص طور پر اسماعیلی تناظر میں اسے اندرونی پاکیزگی، روحانی ترقی اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ وقت آپ کو روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے نکال کر اپنے آپ سے اور اپنے خالق سے جڑنے کا ایک خاص موقع دیتا ہے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسماعیلی روایت میں جو یہ صبح سویرے کی عبادت ہے، یہ کوئی نئی یا الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی سنت میں، اور پھر ائمہ کرام اور علماء کی تعلیمات میں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر پوری اسلامی تاریخ میں زور دیا گیا ہے، روحانی ترقی، پاکیزگی اور خدا سے قربت کے لیے۔ جی بالکل، اور یہ نقطہ اہم ہے کہ اسماعیلی تناظر میں اس کی باطنی جہت یعنی اندرونی معنی پر خاص زور ہے۔ یہ صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ باطنی نور کی تلاش کا، خود کو پہچاننے کا ایک سفر ہے۔ اور یہ تصور کہ اصل بیداری، اصل روشنی دن کے اجالے اور شور میں نہیں بلکہ رات کی یا صبح کی پرسکون خاموشی میں شروع ہوتی ہے، جب دل بغیر کسی دنیاوی رکاوٹ کے پوری توجہ سے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت گہرا پیغام ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے کہ یہ عمل کیوں اتنا اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے سوچنے کو چھوڑ سکتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے رات کی اس خاموشی اور تنہائی میں، دن کے شور و غل کے مقابلے میں یہ خود شناسی اور روحانی بیداری کے لیے اتنی موزوں کیوں سمجھی جاتی ہے؟ کیا اس وقت کی فضا میں کوئی خاص بات ہے، یا یہ ہماری اپنی نفسیات ہے کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے باطن سے زیادہ آسانی سے جڑ پاتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اس عبادت کی گہرائی پر مزید غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔